بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے کسی دور میں ایک کتاب صاحب کی لکھی ہوئی پڑھی درود پاک پر، ز فرش تا عرش۔ وہ کتاب چکوال کے ایک بڑے بزرگ باغ حسین کمال کی لکھی ہوئی ہے، جس میں درود پاک کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ وہ کتاب پڑھ کر میرے دل کو ایسا لگا کہ درود پاک سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ جو واقعات، حکایات، روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ ایسی ساری باتیں میری کہی ہوئی آپ کو اچھی لگے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی کوئی ایک بات دل کے اوپر ایسی لگتی ہے کہ زندگی کا وہ معمول بن جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ زندگی کا وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ معمول بن جائے تو دارین کی زندگی، دو جہاں کی زندگی سنور جاتی ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اس سے اگلے دن، یوں کرتے کرتے زندگی بیتتی جا رہی ہے۔ لیکن کوئی اچھا عمل انسان کر کے جائے دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی بڑی مقبولیت اور قبولیت ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا سب سے مقبول عمل آپ کا کون سا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا معمول ہے کہ میں میلاد کراتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کوئی نہ کوئی معمول اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے درود پاک ایک ایسی فضیلت ہے، ایک ایسی برکت ہے، ایک ایسی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 مرتبہ نازل کرتا ہے۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ٹک ٹاک پہ کسی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ٹک ٹاک ہو گئی، فیس بک ہو گئی، ٹویٹر ہو گیا یا یوٹیوب ہو گئی، مذاق اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، ہنسی مذاق کے لیے کچھ ایسے انداز اپنانے چاہیے دوسروں کو، غمزدوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن ایک ویڈیو کو میں نے دیکھا نا تو دل کے اوپر اثر کر گئی۔ کسی نے مذاق کے انداز میں اس ویڈیو کو لوڈ کیا، اور کسی نے پوچھا کہ اس نے ہمارے سلیبس میں جو مطالعہ پاکستان پاک سٹڈی پڑھائی جاتی ہے نا، تو اس نے یوں ایک کھول کے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے آب کوثر درود پاک کے فضائل، تو اس نے یوں ہاتھ میں پکڑ کر کتاب کے کسی سے سوال کیا کہ کیا رمضان میں مطالعہ پاکستان پڑھنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ مطالعہ پاکستان رمضان میں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی اس کا سوال سن کر، لیکن جو لائن اس نے مینشن کی ہوئی تھی، انڈر لائن کی ہوئی تھی، بڑے پوائنٹ کی بات تھی۔ پاکستان کا قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ جھوٹ نمبر 1 ہے۔ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جو طاقتور اس کو روند کے آگے چلا جاتا ہے اور کمزور اس میں پھنس جاتا ہے، اور یہی حال ہمارے اس کا ہے۔ تمام شہریوں کے حقوق کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ بجلی کا بل مکان کے ایڈریس پہ آ جاتا ہے، نادرا کا ڈیٹا ایک کلک پہ موقوف ہے، پوری کے پوری اس کی ہسٹری نکل آتی ہے۔ لیکن رمضان میں غریب، فقیر، نادار، بے بس، یتیم یہ لوگ نظر نہیں آتے، نہ وابڈا والوں کو، نہ نادرا والوں کو، نہ ارباب اختیار کو۔
اور چند ایک چیزیں دے کے 1 کلو چیز دیں گے، چھٹاکی ملا کے 1 کلو کا پیکٹ بنا کے اس کی بھی سیلفی بنوائیں کہ یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ روٹی، کپڑا، مکان، عزت، حفاظت، مال و جان کی، یہ ایک دوسرے پر فرض ہے، اور حکومت پر تو زیادہ ہی کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہاں ہمارا المیہ یہ ہے کہ کوئی اجنبی کسی راستے میں بھول جائے تو پولیس والوں سے اگر راستہ پوچھ لینا تو پھر اللہ خیر ہی کرے، اللہ خیر ہی کرے، گھر پر پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا جی۔ تو اس لحاظ سے اس نے سوال کیا کہ یہ مطالعہ پاکستان پڑھنا رمضان میں جائز ہے یا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ جھوٹ بولا جائے اور جس میں سچائی کا ایک ذرہ بھی نہ ہو، ایسی بات جو لوگوں کو گمراہ کرے، تو روزے میں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس بندے سے کوئی غرض نہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دے، جب تک جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا تو اس کا روزہ کس کام کا۔ تو بہرحال اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کہ کوئی ایک بات دل کے اندر اتر جاتی ہے، اثر کرتی ہے، بندہ پھر اس برائی سے بچ جاتا ہے۔ یہ ہے تو عام سا سوال کہ اس بچے کے ذہن میں کیسا سوال آیا ہوگا کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بات ہے کہ کئی لوگ سن کر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ گیا نا، کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ مجھ سے تمام برائیاں چھوٹ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ وہ شراب بھی پیتا تھا، وہ زنا بھی کرتا تھا، وہ سود بھی کھاتا تھا، وہ حرام کاری بھی کرتا تھا، سارے آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو جب بھی کسی برائی کے پاس جاتا تو یہی حال آتا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا، لہٰذا اس سے ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے ساری برائیاں چھوٹ گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کی کہی ہوئی بات کسی بھی وقت دل پہ اثر رکھتی ہے، تو لہٰذا اس کو اپنائیں۔ میرا مطلب ہے درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرنا۔ میں خود اس کتاب کو پڑھ کر لاکھوں کے حساب سے کیا، اب اللہ کے کرم سے وہی درود پاک صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ شاید کروڑوں میں جا رہا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ایک مرتبہ کسی سوداگر کا بحری جہاز سمندر میں جا رہا تھا کہ اس میں ایک آدمی روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ درود پاک پڑھ رہا تھا تو دیکھا کہ اس کے جہاز کے ساتھ ایک مچھلی آ رہی ہے اور درود پاک کو سن رہی ہے۔ بعد ازاں وہ مچھلی اتفاق سے شکاری کے جال میں پھنس گئی۔ شکاری اس کو پکڑ کر بازار میں بیچنے کے لیے لے گیا، تو وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروں گا اس نیت سے خریدی۔ وہ مچھلی لے کر گھر گیا، بیوی کو دی، اس نے صاف ستھری کر کے بنا کر مچھلی کو ہانڈیا میں ڈالا، چولہے پہ رکھ دیا، آگ جلا دی، مگر مچھلی کا پکنا تو درکنار، آگ بھی نہ جلتی تھی اس چولہے میں، آگ جلاتے بجھ گئی۔ تھک ہار کر اس نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ ماجرا عرض کیا۔ اور کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ ایسے آپ کی دعوت کے لیے اس مچھلی کو پکانا چاہا لیکن آگ ہی نہیں جل رہی ہے، بجھ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ تو کیا، اس کو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، کیونکہ جہاز پر سوار ایک آدمی درود پاک پڑھ رہا تھا اور یہ سنتی رہی۔ ہر کے باشد عمل صلو مدام، آتش دوزخ شد برو حرام۔ جس شخص نے اپنا یہ معمول بنا لیا صلو درود پاک پڑھنے کا، دوزخ کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ درود وہ عبادت ہے جس میں اللہ، فرشتے، کائنات کی ہر شے شامل ہے۔
تو اتنی لمبی تمہید باندھنے کے بعد اتنی سی بات بتانا کہ درود پاک کو اپنا معمول بنا لو، یہ دنیا اور آخرت میں چہروں کو منور کرے گا، سروں کے اوپر تاج پہنائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرے گا، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا ہو گیا اس کو رب ذوالجلال کا قرب عطا ہو گیا، اور جس کو رب ذوالجلال کا قرب عطا ہو جائے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر نہ دنیا نہ آخرت، نہ ہم نہ غم، نہ ظاہر نہ باطن، ہر قسم کی وہ بیماری سے، غم و حزن سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر انسان کو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا دے اور درود پاک جیسی فضیلت اور اہمیت سے آگاہی عطا کرے۔